السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مزید کہاوتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو ضرور پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی پہلی کہاوت ہے حبشی کی ٹوپی نرالی۔ دوبارہ سنیے، حبشی کی ٹوپی نرالی۔ ہر شخص کو اپنی ہی عقل اور اپنا ہی بیٹا سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک حکایت ہے جو اس طرح ہے۔ کسی بادشاہ کے دربار میں بچوں کے پیار پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وہاں دو گروہوں کے درمیان مختلف رائے تھیں۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ بچوں پر عموماً سب کو پیار آتا ہے، بچہ کسی کا بھی ہو سب کو خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ ہر شخص اپنے بچے کو دنیا کے دوسرے بچوں سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند خیال کرتا ہے، اس کو اپنے بچے پر زیادہ پیار آتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ بادشاہ نے رائے کی سچائی معلوم کرنے کے لیے دربار کو ملتوی کرتے ہوئے دوسرے دن دربار منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرے دن شہر کے ہر طبقے کے بچوں کو دربار میں بلایا گیا، جس میں وزیروں، سرداروں، مالداروں اور رئیسوں کے بچے بھی تھے اور خدمت گاروں، غلاموں، نوکروں اور ادنیٰ طبقے کے لوگوں کے بچے بھی تھے۔ بادشاہ نے ایک بہترین زر نگار ٹوپی شاہی تخت پر رکھوا دی۔ جب دربار آراستہ ہوا اور بادشاہ تشریف لائے تو بچوں کی دنیا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچے بھی دربار شاہی میں پہنچ کر بہت مگن تھے۔ بادشاہ نے زر نگار ٹوپی اٹھائی اور ایک حبشی غلام کو اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آ کر دست بستہ کھڑا ہوا تو بادشاہ نے اسے ٹوپی دے کر کہا، اس وقت دربار میں بہت سے بچے ہیں، تم کو جو سب سے پیارا اور خوبصورت نظر آئے اسے یہ ٹوپی پہنا دو۔ حکم کی تعمیل میں حبشی غلام ٹوپی لے کر بچوں کی صفوں سے گزرتا گیا اور غور سے بچوں کو دیکھتا گیا۔ وہاں اس حبشی غلام کا بچہ بھی موجود تھا۔ جب وہ اپنے بچے کے پاس پہنچا تو اس نے وہ ٹوپی اپنے بچے کو پہنا دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص اپنے بچے کو زیادہ خوبصورت اور بہتر سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہے۔ دوسری کہاوت ہے 100 سیانے ایک رائے۔ دوبارہ سنیے، 100 سیانے ایک رائے۔ ہر ہوشیار شخص کی رائے ایک جیسی ہے۔ کسی مسئلے کے بارے میں تمام دانشور اکثر ایک جیسا ہی سوچتے ہیں۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک دلچسپ لوک کہانی ہے جو معمولی فرق کے ساتھ کئی طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں دانشوروں اور عاقلوں کی رائے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمام دانشور کسی مسئلے پر عام طور پر ایک جیسا ہی سوچتے ہیں اور اس مسئلے پر ایک رائے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ میں اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ وزیر نے کہا، حضور آپ اپنے ہر درباری کو حکم دیں کہ محل کے ساتھ ایک سوکھا کنواں ہے، آج رات کو اپنے اپنے گھر سے ایک ایک لوٹا اصلی دودھ لا کر اس کنویں میں ڈال دیں۔ بادشاہ نے حکم صادر فرما دیا۔ حکم کے مطابق بادشاہ کے دربار کا ہر درباری اپنے اپنے گھر سے ایک ایک لوٹا دودھ لے جا کر رات گئے اس کنویں میں ڈال آیا۔ دوسرے دن جب صبح کنویں کو دیکھا گیا تو اس میں پانی ہی پانی تھا، دودھ کا کہیں نام تک نہ تھا۔ کنویں میں دودھ ڈالنے سے پہلے ہر درباری نے یہی سوچا تھا کہ جب اتنے زیادہ آدمی دودھ ڈالیں گے تو میرا ایک لوٹا پانی بھی اس میں کھپ جائے گا۔ اس طرح ہر شخص نے دودھ کی بجائے کنویں میں ایک ایک لوٹا پانی ہی ڈالا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو نہ صرف وزیر کی رائے سے متفق ہوا بلکہ اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسری کہاوت ہے کر تو ڈر، نہ کر تو خدا کے غضب سے ڈر۔ دوبارہ سنیے، کر تو ڈر، نہ کر تو خدا کے غضب سے ڈر۔ جو شخص برا کام کرے اس کو برے کام کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے اور جو شخص برا کام نہ کرے اسے بھی خدا کے غضب سے خوف کھانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ہمیشہ خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اس مثل کے پس منظر میں ایک حکایت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ کسی جگہ دو درویش رہتے تھے، آپس میں ان کی دوستی بھی تھی۔ ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا، کر تو ڈر، نہ کر تو خدا کے غضب سے ڈر۔ دوسرے درویش نے جواب دیا، اگر میں کوئی گناہ نہ کروں تو پھر خدا کے غضب سے کیوں ڈروں؟ کچھ دن کے بعد کسی چور نے بادشاہ کے محل سے ایک قیمتی ہار چوری کر لیا۔ وہ ہار لے کر جوں ہی فرار ہوا، سپاہیوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے چور نے اس کو دوسرے درویش کی گردن میں ڈال دیا۔ درویش کو اس کی خبر نہیں ہوئی کیونکہ وہ آنکھ بند کیے ہوئے خدا کی یاد میں مست تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چور کو ڈھونڈتے ہوئے سپاہی درویش کے ٹھکانے تک آ گئے۔ درویش کے گلے میں ہار دیکھ کر سپاہیوں نے درویش کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیا۔ درویش نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر بادشاہ کو یقین نہ ہوا۔ اس نے درویش کو چور سمجھ کر پھانسی کا حکم دیا۔ جب جلاد اسے پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے تھے
تو راستے میں پہلا درویش ملا۔ اس نے اس درویش سے کہا، جب تو نے چوری نہیں کی تو تجھے پھانسی کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ کر تو ڈر، نہ کر تو خدا کے غضب سے ڈر، مگر تم مانتا ہی نہیں تھا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اس طرح کی مزید دلچسپ حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔